ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ وہ میرے گھر میں داخل ہوئی۔ بارش کی بوندیں اس کے دوپٹے پر چمک رہی تھیں۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ یہاں پورشن کرائے کے لیے خالی ہے؟ میں نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا۔ گہرے کالے رنگ کے لمبے بال، جس پر اس کا سفید لباس، گوری رنگت اور نیلی آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے کوئی نایاب موتی ہو۔ اس کی آواز میں نرمی مگر تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اس کو جواب دیا، جی وعلیکم السلام، تشریف لائیں، اندر آ جائیں، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جی پورشن یہاں پر خالی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ اندر آئی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پانی پیش کیا۔ بات چیت کے دوران معلوم ہوا کہ ان کا نام عائشہ ہے اور وہ بیوہ ہیں۔ شوہر کا انتقال 1 سال پہلے ہی ٹریفک حادثے میں ہوا تھا اور وہ یہاں اپنی چھوٹی سی زندگی کو، جو کہ بے ترتیب تھی، اس کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہی ہیں، اپنے خاندان کے گھر سے الگ ہو کر، تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں اور اپنے آپ کو زندگی سے لڑنے کے لیے تیار کر سکیں۔ وہ بس تنہا تھیں اور ایک ایسی جگہ کی متلاشی تھی جہاں پر وہ سکون سے رہ سکیں۔ ان کی باتوں میں درد تھا مگر ساتھ ہی ایک ہمت بھی۔ مجھے ان کی کہانی نے اس ٹائم پر بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے انہیں پورشن دکھانا شروع کیا۔ اوپر 2 کمرے تھے، ساتھ میں اٹیچ باتھ بھی تھا، ایک چھوٹا سا کچن بھی تھا، ساتھ میں صحن بھی تھا۔ چھوٹا سا صاف ستھرا گھر تھا جس کی سیڑھیاں ہمارے ڈرائنگ روم سے سیدھا اوپر جاتی تھی۔ ان کو پورشن بہت زیادہ پسند آیا۔ کرایہ طے ہوا۔ چند دنوں بعد انہوں نے اپنا سامان منتقل کروا لیا۔ ابتدا میں تو ملاقاتیں محض رسمی تھیں، کبھی بجلی کا بل، کبھی پانی کی شکایت، کبھی چھوٹی سی مرمت۔ وہ جب بھی مجھے آواز دیتی میں فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہمدردی تھی ان کے لیے۔ دھیرے دھیرے ہماری ملاقاتیں طویل ہوتی جا رہی تھیں۔ کبھی وہ سیڑھیوں پہ مل جاتی تو ہم تھوڑی دیر بات کر لیتے، کبھی میں چھت پر کسی کام کے لیے جاتا تو وہ مجھے چائے پیش کرتی۔ اب میں ان کی ایک آواز پر دوڑا چلا جاتا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے قدم خود بخود کیوں بڑھنے لگے ہیں۔ ایک دن وہ کافی بیمار ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے کال کر کے اوپر بلایا اور بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے عیادت کی اور اس کے بعد میں ڈاکٹر کو بلا کے لے آیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ادویات لکھ کے دی اور آرام کا کہا تھا۔ انہیں بہت شدید بخار ہو رہا تھا، وہ اپنے بیڈ سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس ٹائم پر میں نے ان کی کافی مدد کی، ان کے لیے بازار سے دوائیاں لایا، اس کے بعد رات بھر ان کی پٹیاں بدلی۔ اس دوران میری ہمدردی ان سے بڑھتی گئی اور مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنی تنہا ہے۔ اب میرے دل میں ہلچل مچنے لگی تھی۔ میں جب بھی ان کو دیکھتا تو میرا دل کرتا کہ میں انہیں بتاؤں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کو دیکھتے رہنا مجھے کتنا زیادہ پسند ہے۔ وہ ہر لباس میں ہی خوبصورت لگتی تھی۔ میں جب بھی ان کو دیکھتا تھا اب میری نظر ان سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ کھانا بہت ہی مزے کا بناتی تھی۔ وہ اکثر میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھے کہتی تھی کہ تم بہت ہی اچھے انسان ہو، لیکن جب وہ یہ بات کہتی تھی تو میرا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگتا تھا۔ عائشہ کی ہر بات میں ہی کوئی نہ کوئی گہرائی ہوتی تھی۔ وہ اپنے ماضی کے دکھ، اپنے شوہر کی باتیں، اپنے وہ ادھورے خواب، وہ اکثر ہی مجھ سے شیئر کیا کرتی تھی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہتا، کبھی کبھار ان کو ہمت بھی دیتا، لیکن میری زیادہ تر کوشش یہی ہوتی کہ وہ جب تک یہاں ہیں میں ان کا خیال رکھوں۔ ان کو جب بھی دیکھتا تھا تو عجیب سا سکون ملتا تھا اور یہ ایسا احساس تھا جو اس سے پہلے مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اب وقت گزرتا جا رہا تھا۔ انہیں ہمارے گھر میں رہتے ہوئے سال ہونے والا تھا۔ ہماری ملاقاتیں اب عادت بن چکی تھی۔ شام کی چائے ہم ساتھ پیتے تھے۔ کبھی موسم اچھا ہوتا تو چھت پہ کھڑے ہو کر باتیں کرتے، کبھی بازار جانا ہوتا تو ساتھ ہی نکل جاتے، کبھی وہ میرے لیے کھانا بنا کر لے آتی۔ اب ہمارا رشتہ صرف مکان مالک اور کرایہ دار کا نہیں رہا تھا، ہمارے درمیان تو کچھ اور ہی پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوا تھا مگر بہت ہی مضبوطی سے ہوا تھا۔ ایک شام جب بجلی چلی گئی، بارش بہت شدید ہو رہی تھی۔ عائشہ نیچے آئیں کیونکہ اوپر انہیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا، مجھے اکیلے میں اوپر بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، کیا میں یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے فوراً موم بتی جلائی، انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس ٹائم پر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج میں عائشہ سے دل کی بات کہنے والا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں اس کے قریب ہوا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، دیکھو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں پر تمہارے پاس ہی ہوں۔ عائشہ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں یہ دیکھ کر سب کچھ پہلے ہی پڑھ لیا تھا۔ اس رات میں نے اپنے تمام جذبات کا اظہار اس سے کر دیا تھا۔ عائشہ نے مجھے کہا کہ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو اور اگر میں اپنی زندگی میں دوبارہ کسی سے رشتہ بنانا چاہوں گی تو وہ تم جیسا انسان ہی ہونا چاہیے
یہ سن کر میرے دل میں ہلچل ہوئی اور میں نے عائشہ کو کہا، عائشہ دیکھو، میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی بھر اسی طرح تمہارا خیال رکھوں۔ تمہاری آنکھوں میں یہ اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹوں اور دنیا کی ہر تکلیف بھلا دوں۔ کہیں نہ کہیں عائشہ بھی میری محبت کو سمجھ گئی تھی، مگر وہ کہنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے دھیمے سے اپنا کندھا آگے کیا اور میرا سر اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ اس وقت میں ایسی کشش تھی کہ میں اس کی طرف کھنچا چلا گیا۔ وہ ڈرتی تھی، معاشرہ کیا کہے گا؟ ایک عورت جو کہ بیوہ ہے، وہ کسی سے محبت کیسے کر سکتی ہے؟ یہ معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک عورت جس کی شادی پہلے ہو چکی ہو اور وہ دوبارہ اس طرح سے محبت کرے، تو دنیا بہت زیادہ باتیں بناتی ہے۔ میں نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، محبت میں کوئی عیب نہیں ہے عائشہ۔ زندگی دوبارہ شروع کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہر حال میں کھڑا رہوں گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اس کے بعد ہمارا رشتہ اور مستحکم ہو گیا۔ اس رات ہم دونوں نے ایک دوسرے کی قربت میں جو لمحات گزارے وہ ہم زندگی بھر نہ بھول پائے۔ ہم نے بہت اچھا وقت گزارا۔ اب ہم دونوں ہر جگہ ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر خود کو نامکمل محسوس کرتے تھے۔ محلے میں لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ پڑوسیوں نے تانے دینا شروع کر دیے تھے۔ کچھ لوگ عائشہ کو دیکھ کر منہ بناتے اور اس پر تانے کستے، مگر ہم دونوں نے ہی فیصلہ کیا تھا کہ اس رشتے کو منزل مقصود تک ضرور پہنچائیں گے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک ایسی اجنبی لڑکی جو بارش میں بھیگتی ہوئی میرے گھر آئے گی اور مجھے پہلی نظر میں ہی بھا جائے گی۔ وہ ڈری سہمی سی لڑکی جس نے میرے دل پر آتے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ میں نے اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے عائشہ کے لیے ہر مشکل کا سامنا کیا، اپنے خاندان والوں سے بھی لڑا۔ عائشہ جو کہ ہر حال میں میرا ساتھ دینا چاہتی تھی اور میں نے بھی بس اس سے اس کا ساتھ ہی مانگا تھا، کیونکہ جہاں عائشہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی تھی وہاں میں ہر چیز آرام سے مینج کر لیتا تھا۔ وہ میرے لیے ایک مضبوط سہارا تھی، میری محبت تھی، اور اب وہ میری بیوی بن چکی تھی۔ ہم نے سادگی سے نکاح کیا تھا، دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور نہ ہی یہ سوچتے ہوئے کہ وہ بیوہ ہے۔ میں نے اپنے دل کی سنی اور عائشہ نے بھی اپنے دل کی سنی، اور ہمارے درمیان آج ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے جسے کوئی چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا۔ اگر میں نے اس دن اسے وہ پورشن کرائے پہ نہ دیا ہوتا تو شاید عائشہ آج میری زندگی میں نہ ہوتی اور نہ ہی مجھے اس سے کبھی ملنے کا موقع ملتا۔ زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسے موڑ پر لے جاتی ہے جہاں سے پیچھے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اس راستے پہ نہ آتے تو ہمیں اپنی خوشیاں کیسے ملتی۔ بس شرط یہی ہے کہ نیت اور ارادہ سچا ہونا چاہیے۔ آج کی کہانی یہیں پر ختم ہوئی۔ جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔